सामीन व हाजरीन आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। मैं हूं शमीम उस्मानी। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मुख्तलिफ किस्म की फसलों के कटने से वाबस्ता है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म की जो त्यौहार हैं हमारे, वो ख्वाह समाजी हों, मजहबी हों, या किसी न किसी मौसम का इशारिया है और मौसम की तब्दीली का मजहर है। अब देखिए, अगस्त के महीने की अगर बात की जाए, ये बड़ा त्योहारों का मौसम रहा है और अभी भी है। 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को हमने ईद उल जुहा मनाई। फिर 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया और इन दिनों, जी हाँ, इन दिनों जन्माष्टमी के त्यौहार की रंगारंगी है, जोश व खरोश है लोगों में। उसके बाद तो हमारा वो सबसे बड़ा कौमी त्यौहार है जिसे हम यौम आज़ादी कहते हैं। 15 तारीख को हर साल मनाया जाता है, 15 अगस्त को। बहरहाल त्यौहारों का मौसम है और हिंदुस्तान की रंगारंगी यही है कि यहाँ तमाम त्यौहार, वो मजहबी हों, समाजी हों या कौमी हों, तमाम लोग मिलकर मनाते हैं। और ये देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और इस इंफरादियत को महसूस करते हैं। बात ये दोस्तों कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी खुशी का मौका हो, दुख का मौका हो, जब ये अच्छा लगता है जब अपने कुछ लोग साथ हों। आइए फिलहाल तो प्रोग्राम के आगाज में एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर सबीहा फजल के साथ। सामीन, पेश है अब तक की अहम खबरें। मुल्क में कोविड-19 के अब तक कुल 15,83,489 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। शिफायाबी की शरह 69.80%। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,98,290 लोगों की हुई कोरोना वायरस की जांच। वजीर आजम ने सैलाबों की पेशनगोई के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम वज़ा करने के लिए मरकजी और रियासती एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पर दिया जोर। वजीर आजम ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल के वुज़राए आला से कोविड-19 की सूरत हाल पर की वर्चुअल बातचीत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजी साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी कंपनियों की मुख्तलिफ पहल की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान काफी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद G7 मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज पेश की। इंतखाबात 3 नवंबर को होने वाले हैं। लेबनान के सदर ऑन ने वजीर आजम हसन रहाब का इस्तीफा किया मंजूर। नाइजीर में बंदूक बरदारों ने फ्रांस के 6 इमदादी वर्करों और 2 मुकामी गाइड को जिराफ पार्क में किया हलाक। तो ये थी अब तक की अहम खबरें और उम्मीद करती हूँ सामीन आप सबके मिजाज बखैर होंगे। आप सबको आदाब और सलाम भी है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मिजाज बखैर होंगे तो यकीनन उसका दारोमदार अच्छी सेहत पर होता है, क्योंकि अगर सेहत है तो मिजाज जो है हमारा खुद ब खुद खुशगवार रहता है। मिजाज पर किसी तरह का कोई बोझ, मतलब जहन पर कोई बोझ नहीं होता। एक अजब सी कैफियत होती है। सेहत है तो सब कुछ है और सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एक तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से बेहतर है। इस तंदुरुस्ती की हिफाजत करना, अपने जिस्म की हिफाजत करना भी इबादत की तरह कहा गया है, बताया गया है। तो ये इबादत हम सबको करनी चाहिए और इस ज़िम्न में जो भी कोशिशें हम कर सकते हैं वो भी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर की सलाह क्या है हमारे और आपके लिए। हाय, आई एम डॉक्टर रवि एंड मैं एक ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इस कोरोना क्राइसिस के दौरान पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। सो सबसे पहले डेंटल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं आपको? गम्स के रिलेटेड, मसूड़ों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गम्स में से खून निकलना, ब्लीडिंग गम्स, या गम्स या मसूड़ों की स्वेलिंग हो जाना इन्फेक्शन की वजह से।
اور دانتوں سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سیویئر پین ہونا دانتوں میں یا دانتوں میں انفیکشن ہو جانا اور ٹوتھ ریلیٹڈ سینسٹیوٹی ٹھنڈا یا گرم بہت زیادہ لگنا. تو یہ کچھ ایسی ڈینٹل پرابلمس ہیں جس کے لیے اکثر پیشنٹس کو کلینک آنا پڑتا ہے اور سم کائنڈ آف ٹریٹمنٹ از نیڈیڈ. وزڈم ٹوتھ کا پرابلم بہت زیادہ آج کل پیشنٹس فیس کر رہے ہیں. اسٹریس بہت ہو رہا ہے, اس لیے جو عقل جاڑ ہے اس میں انفیکشن بھی زیادہ ہو رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ پین بھی بہت ہو رہا ہے. تو ایسے کیسز میں ہمیں اکثر پیشنٹ کو کلینک بلانا ہی پڑتا ہے ٹو ہینڈل سچ ایمرجنسیز. سو ویدر اور ناٹ اٹ از سیف ٹو کم ٹو دا ڈینٹل کلینک. اگر کوئی بھی ڈینٹل ایمرجنسی یا ڈینٹل پرابلم ہے جو گھر پہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی, آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ٹیلی کنسلٹیشن پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. If the doctor feels کہ ٹریٹمنٹ نیڈ ہے اینڈ کلینک آنا ضروری ہے, then definitely there is no other way out. آپ کو کلینک آ کے with proper protocols اور اپنا ٹریٹمنٹ آپ کروا سکتے ہیں. پروٹوکالس میں آج کل موسٹ آف دا ڈینٹل کلینکس بہت ہی زیادہ اسٹینڈرڈ پروٹوکالس جو ڈس انفیکشن اور اسٹرلائزیشن کو ریلیٹڈ فالو کر رہے ہیں, جیسے کہ PPEs پہننا, پروٹیکٹیو اکوپمنٹس, فیس شیلڈ, فیس ماسک, یہ سب چیزیں سب یوز کر رہے ہیں کلینک میں اور بہت زیادہ اسٹرلائزیشن اور ڈس انفیکشن کا دھیان رکھا جا رہا ہے پیشنٹس اور ڈینٹل ٹیم کی پروٹیکشن کے لیے. تو اگر کلینک میں یہ سب فالو کیا جا رہا ہے دین یو شوڈ بی ریسٹ ایشورڈ کہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ سیف ہے. اور آپ بھی جب کلینک آتے ہیں تو میک شیور دیٹ یو ویئر یور ماسک اینڈ ساتھ میں ہینڈ ہائیجین کا دھیان رکھیں. اننیسیسریلی کوئی سرفیسز ٹچ نہیں کریں. اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لے کے ہی کلینک آئیں تاکہ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس کو پراپرلی مینیج کر پائیں. جیسے کہ ہم اپنے کلینک پہ 1 to 2 hours کا گیپ رکھ رہے ہیں بٹوین پیشنٹس اور بہت ہی اسٹیگرڈ اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں, جیسے کہ ایک پیشنٹ اور دوسرے پیشنٹ میں ہم 2 hours تک کا بھی گیپ دے رہے ہیں تاکہ ان بٹوین ٹائم میں پراپر سینیٹائزیشن کلینک کا ہو سکے, ڈس انفیکشن ہو سکے, اسٹرلائزیشن اچھے سے ہم کر سکیں. تو ان پرابلمس کے لیے آپ ڈیفینیٹلی کلینک آ سکتے ہیں. اور ایلڈرلیز, جہاں تک ہائی رسک پیشنٹس کا سوال ہے, ونس یو مسٹ ٹیک اوپینین ود یور ڈاکٹر. ڈاکٹر سے پوچھ کے صلاح کر کے اگر گھر پہ میڈیسن سے کچھ بیٹر ہو سکتا ہے تو اوائڈ کریں ڈینٹل ٹریٹمنٹ. ادروائز اگر بہت سیویئر کوئی انفیکشن ہے سو obviously then you have to come to the clinic again following all the protocols. اب میں تھوڑا سا آپ کو گھر پہ اپنی ڈینٹل کیئر کیسے کر سکتے ہیں یہ بتاتی ہوں. برش کریے 2 times twice اور 2 minutes کے لیے اچھے سے مرر میں دیکھ کے. ڈونٹ رش انٹو برشنگ. فلاسنگ کریے اور گنگنے پانی میں نمک ڈال کے کلا کرنا آلویز ہیلپس. اس سے گمس کی پرابلم بہت کم ہوتی ہے اور بلیڈنگ نہیں ہوتی اور دانت صاف بھی رہتے ہیں کافی. تو یہ آپ سب فالو کریں گے تو موسٹلی آپ کے دانت ٹھیک ہی رہیں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی ونس دس کووڈ کرائسس گیٹس اوور, جب یہ تھوڑا کرائسس ختم ہو جائے تو 6 monthly ڈینٹل وزٹس رکھیے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اور جنرل چیک اپ ضرور کرواتے رہیں. آئی ایم شیور ایسے آپ کے ٹیتھ بہت ہیلدی رہیں گے. اسٹے سیف, ٹیک کیئر. دوستوں, جب آپ مسکراتے ہیں تو یقین کیجیے بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور مسکرا وہی سکتا ہے جسے توفیق خدا ہوتی ہے. ان دنوں حالات کچھ بھی ہوں, انسان مسکرانا بھول چکا ہے. لیکن جب آپ صحت مند ہوں گے, جب آپ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے, تبھی آپ کو خوشی کا اور غم کا احساس بھی ہوگا. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند زندگی یعنی صحت مند انسان ہی مختلف قسم کے مواقع سے فائدہ اٹھاتا ہے, ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے. یہ مہینہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا پروگرام کی ابتدا میں, ہماری آزادی کا مہینہ ہے. اس جدوجہد آزادی کی تحریک میں بہت ساری ایسی تحریکات تھیں جو شامل رہیں جن کی بدولت ہمارا ملک آزاد ہوا. انہی میں ایک تحریک تھی ڈانڈی مارچ, یعنی نمک ستیہ کے نام سے بھی لوگ اسے جانتے ہیں. اس کی کیا تاریخ ہے, اس کی کیا اہمیت تھی اور یہ کب اور کس وجہ سے منایا گیا یا کی گئی یہ تحریک, آئیے سنیں آج کے اس پروگرام میں. اور یہ معلومات ہمیں دے رہی ہیں شعبہ اردو جامعہ ملیہ کی سابق استاد پروفیسر شہناز انجم. یہ مہاتما گاندھی کی وہ تحریک ہے جو ستیہ گرہ, سول نافرمانی اور عدم تعاون جیسی تحریکوں کی بنیاد بنی. اسی کو ہم ڈانڈی مارچ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہماری قومی تاریخ میں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اس تحریک نے آزادی کی جنگ میں بہت اہم اور بنیادی حصہ لیا ہے.
इसी ने हिंदुस्तानियों को अदम तशद्दुद और सत्याग्रह की राह दिखाई। मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने यहाँ शहरी मजदूरों और किसानों के साथ बेइंतहा तासुब देखा। जमीन की चुंगी के नाम पर किसान बड़ी रकम अदा करते थे। गांधी जी ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। 1921 में उनको नेशनल कांग्रेस की क़यादत मिल गई। उन्होंने 12 मार्च 1930 में बरतानवी हुकूमत की तरफ से लगाई गई नमक चुंगी की मुखालिफत में डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह शुरू की। गांधी जी की ये यात्रा 6 अप्रैल 1930 तक यानी 24 दिन चली। उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू करके 400 किलोमीटर का तवील सफर तय किया। शुरू में इसमें सिर्फ 80 लोग शामिल थे, मगर रफ्ता रफ्ता लोग इससे जुड़ते गए और 50,000 लोगों का जम्मे गफीर इस तारीखी सफर का हिस्सा बन गया। बरतानवी हुकूमत ने न सिर्फ तमाम साहिली इलाकों से नमक जमा करने और बेचने पर पाबंदी लगाई थी, बल्कि बाजार में फरोख्त होने वाले नमक की भी कीमतें बढ़ा दी थीं, जिसकी वजह से आवाम में बहुत बेचैनी और इस्तराब था। गांधी जी ने डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर नमक बनाया। आवाम ने अपने अपने इलाकों में गैर कानूनी तरीके से नमक खरीदा। डांडी गांव में नमक कानून को तोड़कर गांधी जी साहिली इलाकों में आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें की। लोगों को नमक कानून तोड़ने की तरफ मुतवज्जे करने में उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिली। उन्होंने नमक सत्याग्रह को 1 साल तक जारी रखा। हालांकि 4 या 5 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, मगर तहरीक कमजोर न हुई और नतीजा यह हुआ कि गांधी जी रिहा कर दिए गए और हुकूमत ने इन सब लोगों को भी रिहा किया जिनको नमक मुखालिफत में गिरफ्तार किया था। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए मदऊ किया। इसको दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। किसी को भी, यहाँ तक कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरान को भी अंदाजा न था कि ये सत्याग्रह तहरीक इतनी मकबूल होगी। खुद नेहरू शक व शुबे में मुब्तला थे, मगर इस तहरीक की कामयाबी और मुल्क के लोगों के ताउन ने सबको हैरतज़दा कर दिया। ये तहरीक सिर्फ नमक तक महदूद न रही, बल्कि अहले हिंद ने हर उस चीज का बायकाट शुरू कर दिया जो बरतानवी मशीनों से बनी थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में लोगों ने जंगलात के कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। मदनापुर और बंगाल में अवाम ने चौकीदार टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया। गुजरात में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने गरचे सख्त कवानीन बनाए, मगर सिविल नाफरमानी की तहरीक को उनका कोई हुक्म कमजोर न कर सका। अलबत्ता कुछ चीज़ों ने इस तहरीक को नुकसान पहुंचाया। मसलन 1930 के दरमियानी दौर तक आते आते बरतानवी साम्राज्य का हिंद पर फिर तसल्लुत हो गया। 1934 में कांग्रेसी रहनुमाओं ने इसे ख़त्म करने का इरादा कर लिया। इस वजह से उनके और गांधी जी के दरमियान तनाज़ा भी हुआ। दूसरे, गांधी जी खुद भी दूसरी मसरूफियात जैसे छुआछूत और हरिजनों के मसले की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो गए, मगर इस तहरीक की तारीखी अहमियत पर कोई असर न पड़ा। ये जारी रही। गांधी जी ने अपनी अक्लमंदी से इसको अदम तशद्दुद तहरीक बना दिया था, जिसकी वजह से इसको वो कामयाबी मिली जिसने बैनुल अक़वामी और कौमी सियासत को चौंका दिया। गैर मुल्की अखबारात में इसको जगह मिली। लोगों के सामने ब्रिटिश राज की ज़्यादतियाँ आईं और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बरतानवी हुकूमत इस सत्याग्रह तहरीक से परेशान हो गई थी। एक पुलिस ऑफिसर जानकारी के मुताबिक कोड झगड़े और तशद्दुद को झेल पाना आसान है, इसके बजाय कि पुरअमन और निहत्ते लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इससे बैनुल अक़वामी सतह पर बरतानिया की छवि खराब होती है। अनकोड। इसी डांडी मार्च ने बाद में सिविल नाफरमानी तहरीक का रूप धारा। गांधी जी के स्वराज के नारे की तवानाई ने इसको आफाकी जद्दोजहद बना दिया। राय आमा बरतानवी हुकूमत के खिलाफ होने लगी। इस नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजों को ये यकीन दिला दिया था कि वो हिंद में अपना तवाज़ुन खो चुके हैं। इस नमक सत्याग्रह ने लोगों में एतमाद और भरोसा पैदा किया और उनको इज्जत नफ्स का एहसास दिलाया और आज़ादी की कद्र कीमत समझाई। गर्ज ये कि डांडी मार्च वो तहरीक साबित हुई जिसने हिंदुस्तानियों को सर उठाकर जीने का हौसला दिया। पंडित नेहरू का ख्याल दुरुस्त है कि इस तहरीक ने हिंदुस्तानियों का मूड बदल दिया। 2005 में नमक सत्याग्रह के 75 साल पूरे होने पर इसी अंदाज में डांडी मार्च का फिर इनेकाद किया गया। इसको इंटरनेशनल वॉक फॉर जस्टिस का नाम दिया गया। सोनिया गांधी ने इसका आगाज किया। ये यादगार सफर गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी की जाती यात्रा से शुरू हुआ।
اپنے وطن کے واسطے بلبلیں قربان ہوتی اے چمن کے واسطے کیا ہوا جو مٹ گئے اپنے وطن کے واسطے بڑھ کے اس سے ساتھیوں ہوگی کیا کوئی خوشی بڑھ کے اس سے ساتھیوں ہوگی کیا کوئی خوشی دیش کے غر کام آ جائے ہماری جان یہ قربان ہو جائے وطن کے واسطے کیا ہوا جو مٹ گئے اپنے وطن کے واسطے ملتے نہیں ہیں کوئی منزل کے سراغ روز تو ملتے نہیں ہیں کوئی منزل کے سراغ بجھنے نہ پائے شہیدوں کے چتاؤں کے چراغ خون بھی دینا پڑے تو دے وطن کے واسطے کیا ہوا جو مٹ گئے اپنے وطن کے واسطے. دوستو ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں ایک جمہوری آئین ہے جس نے تمام لوگوں کو برابر حقوق دیے ہیں. جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے. خاص طور پر نئی تعلیمی پالیسی میں اس کا ذکر بہت واضح طور پر کیا گیا ہے. مادری تعلیم میں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے پروفیسر جناب مصطفیٰ علی سروری، جو آپ کو بتائیں گے کہ مادری زبان میں تعلیم دینا یا مادری زبان میں تعلیم لینا کتنا اہم ہے آج کے دور میں. آج میں ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میرا آج کا موضوع ہے مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت. جی ہاں، اس موضوع پر یوں تو تعلیم کے میدان میں جو ماہرین ہیں، جو ماہرین سماجیات ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، اور خاص طور پر جو بچوں کی نفسیات پر نظر رکھنے والے ماہرین ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر بچوں کو ان کی اپنی مادری زبان میں تعلیم دی جاتی ہے تو اس کے بہت ہی مثبت اور دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود بھی عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے والدین کے ذہنوں پر، اساتذہ کے ذہنوں پر بہت سارے سوالات حاوی رہتے ہیں کہ مادری زبان میں تعلیم کس طریقے سے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے جب گلوبلائزیشن کے زمانے میں انگریزی میڈیم، انگریزی کی تعلیم، انگریزی زبان میں دی جانے والی تعلیم دنیا بھر میں نہایت مقبول ہے۔ عزیز ناظرین، میں اس موضوع پر آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گا اور ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو یہ موضوع اور اس کی اہمیت سمجھنا آسان ہوگا۔ مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اگر میں آپ کو کچھ مثال دینا چاہوں گا تو وہ مثال ہوگی سویڈن کی جو نوبل انعام کا اعلان کرنے والی، نوبل انعام دینے والی جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی جانب سے ہر سال اکتوبر نومبر کے مہینے میں زندگی کے، خاص طور پر زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں کارہائے نمایاں انجام دینے والے لوگوں کو انعامات، نوبل انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سائنس کے میدان میں، معاشیات کے میدان میں اور اسی طریقے سے دیگر میدانوں میں ان ماہرین کے لیے، ان سائنسدانوں کے لیے جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے بہت اہم خدمات انجام دی، ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم نوبل انعامات حاصل کرنے والے جو افراد ہیں ان کی فہرست پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان انعامات کو حاصل کرنے والوں کی اکثریت کا تعلق کن ملکوں سے ہوتا ہے اس کا ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک ہے، برطانیہ بھی ایک ایسا ملک ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، روس ہے، جاپان ہے، چائنا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے اکثر و بیشتر جو ماہرین ہوتے ہیں، جو سائنسدان ہوتے ہیں، وہ انعام حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بات مان لیتے ہیں، یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ یقیناً ان ممالک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے، وہاں سے آگے پڑھ کر تحقیق کرنے والے ہی جو سائنسدان ہیں، جو افراد ہیں، وہ نوبل انعام حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم ان ممالک کے جو تعلیمی نظام ہے، ان ممالک کا جو تعلیمی نظام ہے، اس کا ہم اگر تجزیہ کریں، اور امریکہ کا نظام تعلیم چونکہ انگریزی میں ہے تو تھوڑا سا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید انگریزی زبان میں پڑھنا ان کی تعلیمی ترقی کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے جب ہم نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں تو وہاں کا بھی جو نظام تعلیم ہے وہ انگریزی زبان میں ہے۔ لیکن ان دو ملکوں سے ہٹ کر جب ہم اگر فرانس کے حوالے سے دیکھیں گے، کئی ایک فرانسیسی ایسے گزرے ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، تو لیکن ہم جب فرانس کے نظام تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل ہی فرانسیسی زبان میں ہے۔ اور جب ہم چین کے نظام تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پر انگریزی کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ چین کا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل یا چینی زبان میں قائم ہے، چینی زبان میں جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے کئی ایک ایسے افراد آگے آئے ہیں، کئی ایک ایسے سائنسدان آگے آئے ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ جاپان کے نظام تعلیم کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ انگریزی میں نہیں بلکہ ان کی اپنی مادری زبان جاپانی میں ہے۔ جی ہاں، اب آپ ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ امریکہ میں اگر نظام تعلیم انگریزی زبان میں ہے، برطانیہ کا نظام تعلیم اگر انگریزی زبان میں ہے، تو وہ انگریزی زبان وہاں کے نوجوانوں کی، وہاں کے بچوں کی مادری زبان ہے، اور یہ لوگ اپنی مادری زبان میں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم فرانس کے نظام تعلیم کا تجزیہ کریں تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو نظام تعلیم ہے تو لازم بات ہے وہ نظام تعلیم ان کی اپنی مادری زبان فرانس میں ہے۔ اور یہ چیز ایک سمجھ میں آتی ہے کہ فرانس کی ترقی کا بھی ایک بہت بڑا سبب جو ہے، بہت بڑا راز جو ہے وہ ان کا نظام تعلیم ان کی اپنی مادری زبان میں ہونا ہے۔ اور جرمنی کا بھی جب ہم نظام تعلیم کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا نظام تعلیم ان کی اپنی مادری زبان جرمن زبان میں ہے۔ ایسے ہی آپ دنیا کے مختلف ممالک کے نظام تعلیم کو جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ایسے ممالک جو اپنی مادری زبان میں تعلیم دیتے ہیں وہاں پر پڑھنے والے آگے بھی بڑھتے ہیں اور نمایاں خدمات بھی انجام دیتے ہیں، عالمی سطح پر اپنا لوہا بھی منواتے ہیں۔ اب رہی بات یہ سوال، چونکہ میرا تعلق خود اردو یونیورسٹی سے ہے تو اس پس منظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کی مادری زبان اردو میں ہے، اگر وہ اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو یقیناً وہ کسی سے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ سابق میں بھی جامعہ عثمانیہ شہر حیدرآباد میں
نظام حکومت کی جانب سے قائم کردہ ہندوستان بھر کی پہلی یونیورسٹی تھی جو ایک دیسی زبان میں، جو خالص ہندوستانی زبان میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرتی تھی، جامعہ عثمانیہ، جہاں پر MBBS میڈیسن کی جو تعلیم ہے وہ اردو میں دی جاتی تھی، قانون کی جو تعلیم ہے وہ اردو میں دی جاتی تھی، انجینئرنگ کی جو تعلیم ہے وہ اردو میں دی جاتی تھی، اور اس جامعہ سے فارغ ہونے والے لوگوں نے دنیا بھر میں دیے، جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ آزادی کے کافی عرصے کے بعد شہر حیدرآباد میں ہی حکومت ہند کی جانب سے اردو یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جہاں پر اردو یونیورسٹی کے تحت اسکولز بھی قائم ہیں، تو اسکولی نظام بھی اردو میں جو ہے سو فراہم ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر انڈر گریجویٹ کورسز ہیں، پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں، پولی ٹیکنک ہے، ITI ہے، یہ سارے کورسز اردو زبان میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے طور پر بھی جو ہے سو یونیورسٹی کی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیجیے گا کہ ہمارے ہاں ITI سے فارغ ہونے والے طلباء بھی جاب مارکیٹ میں بڑے ہی کامیاب ہیں۔ وہ لوگ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی جو ہے سو ملازمت حاصل کریں۔ ہمارے پولی ٹیکنک کا جو ادارہ ہے اس کی بھی ایسی شاندار کارکردگی ہے۔ اور آپ صرف میرے اس کہنے پر مت جائیے گا، آپ اردو یونیورسٹی کے جو ذمہ دار ہیں، ITI کے جو ذمہ دار ہیں، ITI کے جو پرنسپل ہیں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور باضابطہ طور پر آپ فون نمبر لے کے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو فارغ طلباء ہیں وہ جاب مارکیٹ میں برسر روزگار ہیں۔ ایسے ہی آپ ہمارے سب سے زیادہ جو روزگار فراہم کرنے والا اردو یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو شعبہ ہے، وہ شعبہ تعلیمات ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ وہاں سے جو پاس ہونے والے طلباء ہیں، اگرچہ کہ ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، لیکن ان کا جو پلیسمنٹ کا تناسب ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہاں پر سمجھیے کہ 90% پلیسمنٹ کا ریکارڈ ہے۔ جی ہاں، میں صرف 90% کہہ رہا ہوں، چونکہ 10% طلباء ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے روزگار نہیں کر سکتے، ان کی اپنی لڑکیاں ہیں، شادی ہوگی تو اس کے بعد وہ روزگار سے نہیں لگتے، تو اسی لیے 90% جو ہے ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ BEd M.Ed اور یہ کورسز کرنے کے بعد جو ہے سو وہ روزگار سے سرکاری شعبے میں بھی، خانگی شعبے میں بھی منسلک ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف بزنس مینجمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک ہے، ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن ہے، جس سے کہ خود میرا تعلق ہے، ہمارے پاس بھی بہت اچھا پلیسمنٹ کا ریکارڈ ہے۔ تو میرا اس ساری بات کا، سارے اس ویڈیو کے ذریعے سے جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اردو زبان سے بھی آج 21ویں صدی میں بھی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو آج کی جو جاب مارکیٹ ہے وہ صلاحیتوں کو دیکھتی ہے، یہ اور صلاحیتوں میں انگریزی زبان سے بھی جاننا ضروری ہے۔ اس بات سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انگریزی میں واقفیت حاصل کرنا، انگریزی زبان سے آپ واقف ہونا کوئی خراب بات نہیں، بلکہ وہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ لیکن اگر آپ مادری زبان، آپ کی مادری زبان اردو ہے اور آپ اردو سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کسی سے پیچھے نہیں۔ یقیناً آپ حصول تعلیم کے بعد جو ہے سو جو چیلنجز ہیں ہماری زندگی کے، اس سے آپ ضرور ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ صاحب، ہم ذکر کر رہے تھے ہندوستان کی رنگا رنگی کا۔ یہاں مختلف لوگ، مختلف لباس، مختلف زبانیں، لیکن سب مل کر ہندوستان۔ جی ہاں، یہی انفرادیت ہے ہمارے ملک کی۔ یہاں تھوڑے ہی مقام پر چلنے کے بعد زبان بدل جاتی ہے، لباس بدل جاتا ہے، رہائش بدل جاتی ہے، لیکن نہیں بدلتی تو وہ سوچ جسے لوگ ہندوستانی کہتے ہیں، جسے ہندوستانیت کہتے ہیں۔ آج آپ کو ایک نغمہ سنواتے ہیں اس صوبے سے جو گدے کا صوبہ ہے، جو بھنگڑے کا صوبہ کہلاتا ہے، جہاں کے ویر مشہور ہیں۔ جی ہاں، رنگا رنگی موسیقی اور جناب مستی اور موج اس صوبے کا دورہ امتیاز ہے۔ وہ صوبہ ہے پنجاب۔ لیجئے پنجابی لوک گیت آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سڑکے جان دیے مٹیارے نی، کنڈا چبا تیرے پیر باقی نارے نی، نیڑیے کنڈا چبا تیرے پیر باقی نارے نی۔ کون کڈے تیرا کانڈڑا مٹیارے نی، کون سائے تیری پیڑ باقی نارے نی، نیڑیے کون سائے تیری پیڑ باقی نارے نی۔
बाबो कटे मेरा कांडड़ा सुपाया वे, वीर सहे मेरी पीड़ मैं तेरी महरम नायो। पेड़िया वीर सहे मेरी पीड़ मैं तेरी महरम नायो। कुएं ते पानी भरेंदिए मुटियारे नी, पानी दा घुट पिया नी बांकिए नारे नी। ओ अड़िए पानी दा घुट पिया नी बांकिए नारे नी। ओ अपना भरिया ना दिया सुपाया वे, लज पई भर पी के मैं तेरी महरम नायो। पेड़िया लज पई भर पी के मैं तेरी महरम नायो। कड़ा जो तेरा पन दिया मुटियारे नी, लज करा टोटे चार बांकी नारे नी। ओ अड़िए लज करा टोटे चार बांकी नारे नी। ओ कड़ा बजे कुम्यारा दा सुपाया वे, लज पटे दी डोर मैं तेरी महरम नायो। वेड़िया लज पटे दी डोर मैं तेरी महरम नायो। बड़े वेले दी टोरी नी सुन नूड़िए, आइयो शामा पानी पोलिए नूड़िए। अड़िए आइयो शामा पा पोलिए नूड़िए। उच्चा लम्मा गबरू नी सुन ससोड़िए, बैठा झगड़ा पानी मेरी ससोड़िए। अड़िए बैठा झगड़ा पानी पोलिए ससोड़िए। ओता मेरा पुत लगे नी सुन नूड़िए, तेरा लगदा ही खांद पोलिए नूड़िए। अड़िए तेरा लगदा ही खांद पोलिए नूड़िए। पर कटोरा दूध दानी सुन नूड़िए, जाके टोल मनानी पोलिए नूड़िए। अड़िए जाके टोल मनानी पोलिए नूड़िए। छोटी हुंदी नु छड़ गयो सुपाया वे, हुण होई मुटियार मैं तेरी महरम होई। पेड़िया हुण होई मुटियार मैं तेरी महरम होई। तेरा आंदा ना पिया मुटियारे नी, हुई वाली गल सुनानी बांकी नारे नी। अड़िए हुई वाली गल सुनानी बांकी नारे नी। सौ गुना मैनू रब बख्शे सुपाया वे, एक बख्शेगा तू कि मैं तेरी महरम होई। वेड़िया एक बख्शेगा तू कि मैं तेरी महरम होई। वेड़िया एक बख्शेगा तू कि मैं तेरी महरम होई। वेड़िया एक बख्शेगा तू कि मैं तेरी महरम होई। चलिए साहिबो, आज का ये सफर अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और चलते चलते आपसे वही दो बातें जो हम करते हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हाथ बार बार धोते रहिए। हालात अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका अपना सपोर्ट आपके ख़ानदान के लिए बहुत ज़रूरी है और वो सपोर्ट है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें, अपने खानदान वालों की हिफाजत करें। हाथ धोना एक मशगला बना लीजिए, एक आदत डाल दीजिए हाथ धोने की बार बार, तो उससे आपको जब आदत पड़ जाएगी तो फिर कोई काम दुश्वार नहीं लगेगा। और फिलहाल तो
اپنے اس پروگرام سے اپنے میزبان شمیم عثمانی کو سبیحہ فضل کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.